عزیزٌ علیہ ما عنتم، فرمایا کہ اس کا میں اب تفسیری ترجمہ کروں گا، تم میں سے جب کوئی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ نبی برداشت نہیں فرماتے کہ میرا کوئی امتی مشکل میں پڑ جائے، اور ساتھ ہی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا ایمان والوں کے لیے وہ بڑی جلدی چاہتے ہیں کہ یہ بندے کامیاب ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا کہ وہ جو نبی ہیں وہ ہر درجے کے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ اس آیت طیبہ کا بالکل سادہ سا مفہوم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد ہے اس کا ذکر اس قرآن مجید برہان رشید کی آیت میں ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری طرف ایک عظمت والے رسول آ گئے۔ یہ آنا یہی آمد مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو ایک دلیل ہی کافی ہے، نہیں تو میں ساری رات بھی دلائل دوں تو جس نے نہیں ماننا تو انہوں پتہ جی دا کان چٹا ہوئے او دا مکاڑا کی میں کر سکنا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو یہ ایک لفظ سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم، آ گئے تمہاری طرف عظمت والے رسول، تو یہ جو آنا ہے یہی میلاد مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو میلاد شریف ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کہاں آئے، کیسے آئے، کس وقت آئے، کیا شانیں تھیں، اسی چیز کو میلاد کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کے وقت جو واقعات تھے، جو آپ کے معجزات تھے، جو آپ کے کمال تھے، جو آپ کے خصائل تھے، شمائل تھے، ان سب کو بیان کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اور یہ تو میرے رب نے بیان فرمایا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری طرف عظمت والے رسول آ گئے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہا کہ تمہاری طرف رسول آ گئے، عظمت والے رسول، یعنی جب آمد کا ذکر کرو تو ساتھ میں نبی کی شانیں بھی بیان کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب ذرا توجہ فرمائیے، یہاں سے دو چار باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی، رسول آ گئے ہیں، پھر کہا عظمت والے رسول آ گئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں۔ پھر شان یہ ہے کہ اگر کوئی امتی مشکل میں پڑ جائے تو برداشت نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے بڑی جلدی چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں۔ پھر شان یہ ہے وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ آمد کا ذکر تھا، میرے رب نے 5 شانیں مصطفیٰ کی بیان فرمائی ہیں صاحب۔ اب آج سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریفہ ہے، آپ کی آمد کا بھی ذکر کیا جائے اور ساتھ میں حضور کے جو کمالات ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا جائے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی سی آواز کھولیں گے بیٹے اس کی؟ تو اب آئیے ذرا اس بات کو، جزاک اللہ، میں آگے کی طرف لے کے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا جب ذکر ہوا نا تو یہاں کیا فرمایا؟ لقد جاءکم، تحقیق وہ آئے ہیں۔ آپ دیکھیں پڑھے لکھے حضرات ہیں اور آپ شہر محدث اعظم کے رہنے والے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کوئی بات ہوتی ہے نا، پنجابی کہتے ہیں نا، اور گل نوں پرکھیا کرو، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھے لکھے لفظوں میں کہتے ہیں اس بات کو ذرا جانچا کریں کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کی جب آمد کا ذکر کیا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں آمد کے لیے۔ توجہ کیجئے، پہلا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے جاء، وہ رسول آئے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا۔ دوسرا لفظ ہے ارسالہ، اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، یہ بھی اسی معنی ہے کہ ہم نے بھیجا، آئے اور بھیجے، یہ 2 لفظ۔ تیسرا بعثا، مبعوث کرنا، جس کو کوئی ذمہ داری دے کر بھیجی جائے۔ اب یہ 3 لفظ ہیں جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے قرآن میں ہیں۔ اچھا، ان تینوں لفظوں پہ غور کیا جائے تو حضور کی شان واضح ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جاء، ارسالہ، بعثا، ان سب کا معنی ہوتا ہے آنا، آنا، بھیجنا، مبعوث کرنا۔ اچھا، یہاں پر جو لطیف بات ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں، سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آپ، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے خالقہ کا لفظ نہیں یہاں استعمال کیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے، حالانکہ پیدا ہوئے ہیں، لباس بشری پہن کے آئے ہیں، لیکن الفاظ کا جو چناؤ ہے اب اس کی طرف غور فرمائیں۔ ائمہ تفسیر کہتے ہیں جاء، بعث، ارسلہ، ان بعثہ کا معنی بھیجنا، بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہو تو پھر آئے گا نا، کسی کو ارسلہ بھیجنا، اس کا معنی بھیجنا، بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
اب آپ کہیں گے یار کوئی بات تو ہے اس میں. اب اس کا جواب علماء فرماتے ہیں اگر اسی بات پہ غور کر لیا جائے تو حضور کی شان سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرے محبوب پاک کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ آپ 12 ربیع الاول کو آئے تھے اس سے پہلے کی خبر نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم بشری یہ 12 ربیع الاول کو جلوہ گر ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کا نور اللہ نے پہلے پیدا فرما دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. تو پھر حضور کہاں تھے؟ عالم نورانیت میں تھے. اللہ کے خاص جلووں کے پاس تھے. اللہ کے قرب خاص میں تھے میرے حبیب عالم نورانیت کے اندر. اسی واسطے تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بتائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جب دنیا میں آیا تھا تو 40 سالوں کے بعد مجھے پتا چلا تھا میں نبی ہوں. نہیں. اور صرف یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا دنیا میں تو تب نبی تھا. نا بھائی بات بہت آگے کی ہے. میرے حبیب پاک فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے. میں نبی تھا. آواز بہت کمزوروں والی ہے، سستی دکھائی ہے آپ نے اس بات پر تھوڑی سی. تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عالم نورانیت میں تھے، وہاں تھے تو رب نے بھیجا ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اور یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. اگر آپ تھوڑا سا میری بات کی طرف توجہ فرمائیں تو آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. گرامی قدر حضرات، خالقہ اور جاء ارسلہ بعثہ اس میں ایک فرق اور بھی ہے. خالقہ کا معنی ہوتا ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا. اس کا معنی ہے عدم سے وجود میں آنا. کوئی تھوڑی اوکھی تقریر بھی سن لو گے؟ نہیں توجہ فرما رہی. تھوڑی اوکھی تقریر ہے کیونکہ آپ پتہ دوڑیاں مائیں آڑے ہیں نا بس روایتی تقریراں بس چلے گئے. نہیں ایسی بات نہیں، تھوڑا سا نکلو یار. آپ تھوڑا سا نا مہربانی کرو قرآن اور حدیث کے فیضان کی طرف آؤ. سمجھ آ رہی میری بات؟ تھوڑی جی اوکھی گل ہے پر ایڈی بھی اوکھی نہیں. میں سوکھی کراں گا، حضرت عطار کا مرید جو ہوں تو سوکھی تو کریں گے نا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب ذرا توجہ فرمائیے. یہ جو خالق کا معنی تخلیق کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی عدم سے وجود میں آنا. تجھے کوئی مطلب کی ہے بھی تو گل تو کر گیا تھا تو کاک نہیں سمجھ نہیں آئی. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس چیز کو پہلے جب ابھی کچھ نہیں یکدم وہ وجود میں آئے، پہلے کسی بات کی خبر نہیں ہے. میں پیدا ہوا مجھے پہلے کسی بات کی خبر نہیں، عدم تھا وجود میں آ گیا. لیکن محبوب کے بارے میں خالقہ کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ محبوب پہلے عدم تھے اب وجود میں آئے. محبوب پہلے بھی موجود تھے. اب اس بات کو سمجھیں، اس لیے لفظ جاء فرمایا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابھی نہ لباس بشری پہن کر اب آئے ہیں، رہ گئی بات پہلے کی. تو فرمایا میرا حبیب تو پہلے بھی سارے نظارے دیکھ رہا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دیجئے کہ حبیب کو پہلے کی بھی ہر بات کا پتہ ہے. میں نے کہا دیٹس اوکے، بالکل ٹھیک ہے، دلیل دینی چاہیے تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. آپ ایسے کریں قرآن مجید کا 30واں پارہ کھول لیں. زیادہ لمبی چوڑی بات میں نہیں کرتا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا ترجمہ سنائیں. کہا اس کا ترجمہ ہے آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا بتا یہ کون ہے جو دیکھ رہا تھا اور کون ہے جو پوچھ رہا ہے اور کون ہے ہاتھی والے؟ کہندا اے تے مینوں نہیں پتا. کہ میں کہا یہ پتا ہوندا تے پترا سنی نہ ہوندا. اے کروڑے نے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے، کھڑے ہونے والے بھی بول سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں اس بات کو سمجھیے بیٹے. آپ بولیں ذرا، آپ تو بیٹھک میں بھی گئے ملنے کے لیے بھی قاری صاحب دے ہاتھ چومنے نے. صرف چومیاں تے راضی نہ رکھو، ذرا سبحان اللہ بھی آکھو میرا بچہ سارے. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، یہ حضور کی شان ہے نا، تو اس پہ چپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ توجہ ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، جو میں بات کہہ رہا ہوں نا اس سے ذرا میں پردہ ہٹاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. عزیزو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و عظمت سمجھو. ہاتھی کا واقعہ یہ ہے، میں مختصراً و مفہوماً عرض کر رہا ہوں. آقا کریم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. امام سیوطی نے 3 قول لکھے، بعضوں نے 4 بھی لکھے. 40 دن 45 دن 50 دن یا 55 دن. نبی پاک علیہ السلام کو ابھی رہتے تھے دنیا میں جلوہ گری فرمانے سے. آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، شکم اتھر میں تھے. ایک ابرہہ نامی بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے ہاتھیوں کا لشکر لے کے. اور تفسیر مدنی کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے 80 ہاتھی تھے اس کے پاس. سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا اور اس کا رنگ سفید تھا. صدقے جامع چوپی ہو گئے ان کا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کعبہ گرانے کے لیے آیا. اب وہاں پہ ہوا کیا تھا ذرا ایک لطف کی بات بھی سن لے. نبی پاک کے دادا جان اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے.
سمجھ آئی؟ اس کے بعد چابیاں تھی، وہ خدمت سر انجام دیتے تھے. انہوں نے نا جب وہ قریب آیا نا بادشاہ، اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے سارے اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے. اس کو بتایا گیا کہ یہ جو کعبے کا اس وقت متولی ہے نا، ساڈی بولی صدر کہہ لو، اس وقت صدر یہ وہ اونٹ نے انہیں سارے قابو کر لے. اور کہتا جاؤ مصادقے لے آ. نبی پاک کے دادا جان کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے ایک بندہ ہے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ توجہ میری طرف رہے بیٹے، تھوڑا سا اپنی بات بند کر دیں. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، آپ کوئی بولے گا مجھے تقریر بھول جائے گی. بس آپ جتھے بولنا اتھے بولو، ناراض نہ ہو. تو وہ خانہ کعبہ گرانا چاہتا ہے، ہوں تسی کی کرو گے؟ فرمایا آپ کی کرنا ہے، خادم کچھ بھی نہیں کر دے ہوں جیدہ کار ہے وہ جان ہے، کچھ بھی کو نہیں کر دے ہوں. آپ گئے اس کے پاس، اس نے جب آپ کو دیکھا نا تو بڑا متاثر ہوا. آخر نبی پاک کے دادا جان تھے، کچھ دن تو حضور کا نور ان کے پاس بھی رہا تھا، تو ان کے چہرے کی وجاہت بھی کمال تھی. جب دیکھا تو اٹھ کے کھڑا ہوا، استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا. ہاں میں کدھر آئے ہو؟ تو نبی پاک کے جو دادا جی نے بات کی آپ بھی حیران ہو جائیں. آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا. میں کر کے دیکھنا پہ اچھا اونٹ لینے نے کہتا تو آپ کو پتہ ہے میں کدھر آیا؟ فرمایا ڈاڈا پتہ ہے. نہیں توجہ فرما رہے. فرمایا ہاں مینوں پتہ ہے. انہاں کیا حضرت تسی ٹینشن نہیں لئی؟ فرمایا کہاں دی ٹینشن لواں بھائی؟ وہ ابرا بڑا پریشان بھی یار بندہ اتنا ایزی لئی کھلوتا ہے مینوں، میری گل ہی کو نہیں. وہ کہتا اونٹ کٹ. آپ نے فرمایا بھئی میں تو اونٹ لینا آیا. وہ کہنے لگا خانے کعبے کو نہیں بچاؤ گے؟ اب جو بات کہی نا یہاں سے ان کے ایمان کی طرف بھی اشارہ ہے. آپ نے فرمایا بھی کاکا گل سن میری، میں اونٹاں دا مالک تے میں تیرے کو اونٹ لے کے جانے نے، ایک کعبہ جانے تے کعبے آڑا جانے تو اگے ہو کے دیکھ ایک بار. جزاک اللہ خیر. سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس نے حملہ کرنا چاہا، اللہ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ایک کنکری ان کے منہ میں تھی، ایک دائیں پنجے میں ایک بائیں پنجے میں. چڑی تو بھی چھوٹا پرندہ. وہ جب آیا ایسے اوپر آ کے وہ کنکری چھوڑتے تھے، ایڈا نشانہ ٹیٹ سی نہ ہونا دا بھئی وہ بندے دے سر دے اتے انج کر کے کھول دے سن. وہ نکی جئی کنکری اس بندے دے سر تے واجدی سی، انہیں لوہے دا لباس پایا ہوندا سی. وہ پہلو لوہے دا لباس پاٹدا سی، پھر بندہ پاٹدا سی، پھر ہاتھی بھی پاٹ جاتا. میں پنجابی ترجمہ کیتا تاکہ تمہیں ہر شے سمجھ آ جاوے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کی تفسیر پڑھے. ایسے ہو گیا اجی میں پٹھے پتر کے نہیں بندہ سیٹ دیندا کہ فرمایا این جو نہ دے چھوٹے پٹ کے رکھ دیتے، منتج سارے تباہ و برباد ہو گئے. آسی واقعہ ہوں پتہ لگے گا شہر محدث اعظم دے لوکاں دا بھی جاگدے بیٹھے ہو گئے نہیں. اے واقعہ سی نبی پاک اجے پیدا نہیں ہوئے، دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے، اپنی والدہ دے پیٹ دے وچ نے اجے تقریباً 60 دن یا 50 دن یا 45 دن باقی نے. اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ بعد وچ حبیب نو فرمایا حبیب تساں ویکھیا نہیں میں ہاتھی والیاں نال کی کیتا سی؟ کسے مسلک دا کوئی بندہ مینوں جواب دے وے اور میرے نبی تے آئی نہیں سمجھے تے ویکھیا کیویں ہے؟ کہندا اے تے نہیں مینوں پتا. میں کہ اے تینوں دساں گے تے پھر تو سننی پڑے گا. میرے نبی لباس بشری پا کے بات میں چاہے وے حالات میرے نبی ساری پہلے جان دے سن. آپ والدہ دے شکم اتر دے وچ ہون تے آپ نوں ہر گل دا پتہ لگ جاندا. اللہ بھی فرماوندا ہے حبیب آپ نے دیکھا نہیں تھا. آواز نہایت کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے آواز. آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں اور اللہ فرماتا آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے حبیب دیکھتے تھے نا. تو اب یہاں پر ایک بات اور بھی کہہ لوں آپ حضرات کو. میں سادہ بندہ ہوں، اعلیٰ حضرت کا ملانگ ہوں، اللہ کر کے آپ کو بات سمجھ آ جائے. میں نے کہا جو والدہ کے پیٹ میں تھے اور سارے معاملات دیکھ سکتے تھے تو اب قبر میں چلے گئے ہیں تو آپ اپنے فیصل آباد کے امتیوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یار؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ نہیں جی وہ قبر میں چلے گئے تو کیسے؟ میں کہا بس کر رہا کمڑیا کدی دین پڑھ لیا کر. کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پڑھتے صحیح. جب حضور کی عظمت پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا میرے آقا کا کمال کیا. پیدا ہوئے نہیں، دنیا میں آئے نہیں، اور اللہ فرماتا دیکھا نہیں آپ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا. اچھا پھر مزے کی گل ہے، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال ہے، کسی کافر نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ تواڈے نبی تے جے پیدا نہیں سی ہن تو ویکھ کیویں لیا؟ انہاں نوں پتہ سی یہ ہور ہوندے نے جڑے جمن تو بعد ویکھدے نے، حبیب پہلو ہی ویکھ لیندے نے اللہ دے نور جو ہے. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. آتا وہ ہے جو کہیں
آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات. میں اصل نکتہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. آتا وہ ہے جو کہیں اور پھر جہاں ہوتا ہے نا وہاں سارے حالات بھی دیکھ لیتا ہے. سمجھ آئی نا؟ پیدا ہونے میں اور آنے میں یہ فرق ہے. دیکھو نا آج تم نے کہا سمر صاحب آئیں گے تقریر سنائیں گے تے میں آیا تاں جے میں کتے ہے سی تاں تے جے آج میں جمنا ہوں پھر تو سن لئی سی تسی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا. یہ میں نے اپنی مثال دی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. یہ تو مطلب ہے کہ میں کہیں تھا تو آیا. حبیب کے بارے میں فرمایا ہمارے حبیب آئے ہیں, کہیں تھے تو آئے. تھے کہاں؟ عالم نورانیت میں تھے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اور اس بات کو سمجھیے, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور اقدس ہے, اب بات چل پڑی تو دو چار باتیں اس پہ کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کو. توجہ فرمائیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور اقدس ہے, اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے نور مصطفیٰ سے پیدا فرمائی ہے. اور حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور. یا جابر, اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. آواز پھر کمزوروں والی ہو رہی ہے آپ حضرات کی. ٹھیک ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور اقدس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اور اگر اس کی کوئی مزید تشریح و تفصیل پڑھنا چاہے تو آئمہ حدیث آئمہ تفسیر سب نے اس بات کو لکھا ہے. اپنے تو اپنے پرائنوں بھی لکھا ہے. اگر کوئی دیوبندی بندہ بیٹھا ہے تو وہ بھی اپنے مولانا اشرف تھانوی کی کتاب اٹھا لے, اس کا نام ہے نشر الطیب. اس کا پہلا باب نور محمدی ہے. میں کہا سانڈل کاٹ لڑیا کرو, پہلے اپنے پڑھکیاں نو پڑھیا کرو. انہوں نے لکھا ہے. اور ویسے بھی میں نے حوالہ دیا ہے, گالی تو میں نے نہیں نہ دی آپ کو. میں تو صرف بتا بھی نہیں سکتے. ہم کہتا بتا تو سکتے ہو, تو میں کہا پڑھ عقل کر, اس میں لکھا ہے پہلا چیپٹر. سمجھ آئی؟ اگر وہ نور محمدی کا نہ ہو تو فقیر ذمہ دار ہے. ہوں بھی کسی دے گھر پہ تو انہیں لیا, میں بیٹھا کرسی تے, میں نہیں دوڑنے لگا. بلکہ آپ کو اس سے بھی ایک بڑی بات بتاؤں. منڈیا او پوت او کاکا تھوڑا جا پیچھے ہو میرا چان, تھوڑا جا پیچھے ہو, میں تم گل سناواں. یہ جو نشر و طیب کتاب ہے نا, ابھی کوئی دیوبندی آپ کے محلے میں کوئی ہے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. گال نہیں کرنی, مارنا کٹنا, صرف گل پوچھنی ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کتاب اشرف تھانوی نے کیوں لکھی ہے. میری گل سمجھ آ رہی سارے؟ کوئی اتنے بیٹھا ہے تو تکڑا ہوئے بھائی, میں جڑی گل کردا میں بیٹھا. مسلک دی صفائی واسطے مینوں رات رہنا پوے تو میں رہ لواں گا, تو گل ہی کوئی نہیں. اے جڑی میں گل سناں دا پیا, ذرا تکڑے ہو کے سنیا جے. دیوبندیاں دا مولوی بہت بڑا مولوی ہونا دا, اے کتاب لکھی ہے نشر الطیب. تے شروع تے پتہ کی لکھدا ہے, کہندا دساں میں کتاب کیوں لکھی. میں کہا دسو. تے کہن لگا دی اے دے مقدمے چ نہ لکھیا ہوئے فقیر ذمہ دار ہے. اے کتاب نے لکھی کیوں ہے؟ ساڈی قوم نو پتہ چل جائے تہاڈے کول ایندا ہتھیار ہونا چاہیے ویسے. وہ کہتا ساڈے علاقے تعاون دی بیماری پھیل گئی, جویں اج کل کرونا دی حال ہے نا, تے انج نا تعاون دی بیماری پھیل گئی تے ہر روز 8-10 بندے مرنا شروع ہو گئے. تے کہندا میں بھی ڈر گیا, بیماری تے میری بھی آئی, تے ہن کی کراں. تے لوگ کے بہ گیا اندر بھی ہن میرا کی بنے. اے اثر تانوی خود لکھدا ہے یار ہن کی کریے. کہندا ہے جناب میرے نا دل دے وچ ایک بات آ گئی. اے گل سن کے آپے ہی بولنا, میں نہیں تانوں کہنا, میرے کو ٹائم پہلے بہت تھوڑا ہے. مینوں ٹائم 1.5 گھنٹہ دتا سی, میں اپنے ٹائم تے آ گیا. یہ تو ہوں میں آخیا, میں کہ ہوں جہاں کٹاؤندے پے تسی آپ کٹاؤندے پے ہو. میرا 9:30 تو 11 کا ٹائم سی, تو انشاءاللہ 11 بجے تہاڈا سپیکر تمہیں واپس کرنا ہے. آپ یہ آدھا گھنٹہ انہوں نے آپ کٹایا, میں نہیں کٹایا, میں ٹائم سر آ گیا سی. خیر بہرحال یہ تہاڈی بھی کوئی مجبوری ہوندی محفل والیاں دی, تے میں تمہیں بھی زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک گل ذرا سنیا جائے. گرامی قدر حضرات, وہ لکھدا ہے بھی میں نا میرے دل چ خیال آیا, یہ اشرف تھانوی صاحب پوت او کاکا دادے کو بیٹھا پر ہوں میں آہو سمجھ آئی نا, مینوں علاج بھی کرنا ہوندا ہے. ادھر دیکھنا ذرا, وہ کہندا ہے ایک کتاب میں تاں لکھ, اور ٹوٹل کتاب میلاد مصطفیٰ تے ہے. یاد رکھ, نور محمدی تو شروع کر کے حضور دے ساری باتاں نے لکھیاں نے. کہندا میں پتہ کیوں لکھی ہے, میرے دل چ کہندا خیال آیا بھی یہ جڑیاں بیماری یہ تو چھڑدی نہیں, یہ تو سریوں لے کے لکوں لے گئی, بچہ کداں. کہندا میرے دل خیال آیا بھی بزرگ کہندے نے جتھے محفل میلاد ہو جوے نا 1 سال واسطے بیماریاں دوڑ جاندیاں نے. ایدا مقدمہ چوک کے پڑھ لو, او دے وچ لکھیا ہے, اے اشرف تھانوی لکھیا ہے. اچھا کہندا میں بندے کٹھے کر کے میلاد تک کر نہیں سکتا, کٹھے تو ہون نہیں سی دیندے. کہندا پھر میرے دل چ خیال آیا بھی چلو بندے کٹھے نہیں ہوندے, تو میں نا نبی پاک دے میلاد تے کوئی کتاب ہی لکھ چھڈا. ہو سکدا ہے میلاد لکھن دا صدقہ اللہ بیماریاں دڑا چھڈے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اے نشر و طیب دے مڑ چ لکھیا ہے. توجہ, وہ کہندا کہ میں نہ لکھنا شروع کر چھڑیا.
بھئی نبی پاک دی آمد اس تے گل نور محمدی تو شروع کیتا حضور دی گل نو نا کہندے جو 5-4 دن گزرے نا تو میں اپنے بندے نو آکھیا پتہ کرو باہر کی حساب کتاب ڈردا تو باہر نہیں سی نکلدا کہندا انہوں نے دسیا بھی یار کوئی بیماری نو نہ ٹھل پے گئی ہے ویسے ہاں اے سنیا جے کہندا جی مینوں انہاں دسیا بھی بندے مرنا بند ہو گئے نے ہن اگلی گل میں مٹھی جی بولنی ہے تہاڈا دل کرے بولیا جی نہیں تے ٹینشن نہیں کتاب دا حوالہ میں ذمہ دار ہاں کہندا جی مینوں سمجھ آ گئی کہ اے ساری برکت حضور دا میلاد لکھن دی ہے کہ بیماریاں دوڑ گئیاں اگلی گل ایک منٹ صوفی ایک منٹ اللہ برکت دے کہندا جناب ہویا کہ جس دن میری کتاب مکمل ہوئی تے ساڈے پورے شہر علاقے دے وچوں بیماری دوڑ گئی کہندا جی یہ حضرت کے میلاد کی برکت ہے اور میں کہا مولویو خدا دا خوف کرو اس امت نو دسو او اگر میلاد کتاباں دے وجہ تے لکھ دتا جائے تے بیماریاں دوڑ جاندیاں نے تے یہ اوہی گلاں سپیکر تے پڑھ کے سنا دتیاں جان تے پھر بیماری کیوں پیندی ہے پھر بھی تو بیماری دوڑنی چاہیے نا او بیٹھے ہو سواد بھی ہے صوفی صاحب تہاڈی سبحان اللہ واسطے کان ترسدے پے نے ذرا بولو ہے ایک باری سبحان اللہ توجہ ہے سب حضرات دی یہ انہیں لکھیا ہے دیکھو نہ کسی نو گاڑ نہ مندا نہ لڑائی نہ جھگڑا انہوں کہ یار تہاڈی کتاب ہے تہاڈے وڑکے نے لکھی ہے یار پہلا ورقہ کھول کے مینوں پڑھ کے سنا لے جے تانوں سنا جے گل تک کچھ نہ ہوئی میں تانوں دسی جاندا جی انہیں کتاب لکھی کہ بیماریاں دوڑ گئیاں اسی بچ پے میں کہا کاکا جی یہ لکھیا ہی تے پھر باقیاں نو بھی دس جانا سی بھی میلاد منا لیا جے جھنڈے ویکھ کے سڑیا تا نہ کرو ہیں اللہ دا نام منو لکھی بھی جاندے ہو تے مندے بھی نہیں تسی اے یہ مسئلے اصل لو جی میں سادہ جی گل دس چھڈی ہوں سمجھ آئی پر ہمیں کوئی نہیں آئی بات دور نہ ٹر جائے اشرف تھانوی میں نور محمدی دی گل کی تھی اول ما خلق اللہ نوری یا جابر سب تو پہلے فرمایا کہ اے جابر تیرے نبی دے نور نو اللہ نے پیدا فرمایا او دے وچوں لو قلم کرسی سمجھ آ رہی ہے انہاں دے وچوں پھر اگے عرش انہاں دے وچوں زمین انہاں دے وچوں انسان یہ سارا نور محمدی اگے تقسیم یہ پوری تشریح و تفصیل بھی ہوتے لکھ لیجئے سمجھ آ رہی ہے لیکن جڑی میں بات کرنا چاہنے نو ذرا سمجھنے دی کوشش کرے آجے ایک حدیث پاک دے وچ اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا فرمایا لوح محفوظ سے چلن والی قلم ہے نا اللہ نے سب تو پہلے انہوں پیدا فرمایا تفسیر مدری دی اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتر نے لکھا ایک قلم نہ کانے دا ہے نہ لکڑی دا ہے نہ سریے دا ہے نہ سیمن دا ہے ایک قلم نور دا ہے تے فرمایا قلم کو چھوٹا نہیں ہے زمین تو آسمان جڑا ایک قلم جے صدقے جاواں جڑے چوک بیٹھے ہو ہاضمہ بہت اچھا ہے تہاڈا نویں گل سن کے پھر سبحان اللہ نہیں کہتے یار تسی جاگو تے سے سمجھ آ رہی ہے یہ ایک قلم جے سمجھ آئی اور اگلی گل تے ہن سنی تے دیوانہ ہے نا حضور دا میرے آقا فرماؤندے نے کہ جدوں میں اپنی والدہ دے پیٹ دے وچ سی تے فرمایا لوہے محفوظ تے قلم چلدا سی تے میں او دے چلن دی آواز اپنی ماں دے پیٹ دے وچ سن لیندا ہوندا سی او جڑا لوہے محفوظ دے قلم دی آواز سن سکدا ہے اور تیرے میرے درود و سلام دی آواز نہیں سن سکدا بول سکتے ہو سبحان اللہ خیر ہے صوفی صاحب کیمرے والے سوچی پیا بیٹھا میرا کاکا تکڑا ہو بچہ تکڑا ہو ہاں ہنج اسلامی ویڈیو والے بول میرا بچہ تم ہی سبحان اللہ ہے اصل بس اوقات لوگ دے تاری بھی انج بولتے ہیں میری سپیڈ ویسے 150 دی ہے میں تو جی 80-90 تے بیٹھا ہاں مزاج ابھی پہلا ہے نا جی ہاں پھر انشاءاللہ کسی ویلے آئے تو باقی گلاں پھر صحیح دسو ایمانی قرآنی کو سواد آیا کہ کوئی نہ آیا دسو نہ یار اچھا اے ایک قلم سمجھ آئے ایک حدیث پاک دے وچ کہ پہلے قلم پیدا ہوئی ہے اور دوسری حدیث پاک دے وچ کہ پہلے نبی پاک دا نور پیدا ہے ہن الجھن پیدا کر دینے نہیں حضور کا نور نہیں پہلے قلم پیدا ہوا ہے میں کہ یار آپ لڑائی والے تو بندہ ہی کوئی نہیں کیونکہ حضرت عطار دے مرید تے عطار خوشبو والے نو کہندے نے اسی تے خوشبوواں دے کے جانیاں نے سمجھ آ رہی ہے اے ذرا سنیا جے جڑی میں بات کرن لگیا میں کیا دونوں حدیثاں مکمل پڑھ پھر گل سمجھ آئے گی حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری یا جابر یہ حدیث مکی نہیں اگے بھی ہے اللہ نے سب تو پہلے میرا نور پیدا کیتا میرے نور دے وچوں لو قلم کرسی عرش ہر شے پیدا کی تھی تے میں کہا اس حدیث تے دس دی پئی ہے بھی قلم بھی نور مصطفیٰ دے وچوں پیدا ہویا اچھا اجے بھی سمجھ نہیں آئی میں کیا صورت مسئلہ بدل لیتے ہیں ہم
جب مفتی کورس کیا جائے استاد کہتے ہیں صورت مسئلہ بدل لیتے ہیں. گالی سمجھ رہی ہے نا. میں کہ اول ما خلق اللہ القلم، اے حدیث پوری نہیں اگے پڑھ. اگے تو مینوں نہیں آتی. میں کہہ جی آتی ہوں تو سننی نہ ہوندا. رولا کیا میں دس چھڑنا کے کی ہے. ذمہ داری دے نال عرض کریں. اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. میں کہ نور مصطفیٰ نو پیدا کیتا تو دے وچ لوح قلم کرسی ارض زمین سب کچھ بنایا. قلم نو پھر کی آکھیا؟ حدیث سنو. فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو پیدا کیا. فرمایا اکتب ما کان و ما یکون، وہ قلم تینوں پیدا کر چھڑیا ہے. اب ایسے کر جو تجھ سے پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، اور جو تیرے بعد قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ. کہتا حاجی حدیث تے ہے. میں کہا میرا ایک معصومانہ سوال یہ جواب چاہیے. کیڑا؟ میں کہا اے دس بھئی قلم نو اے آکھیا ہے کہ اپنے تو پہلو جو ہویا لکھ اکھے آکھیا ہے. میں کہا دس پھر قلم دے پیدا ہونے تو پہلو ہویا کی سی جڑا انہیں لکھیا؟ سنی بندہ سبحان اللہ کے، سنی بندہ تکڑا ہو کے سمجھ آ رہی ہے جناب؟ میں نو صرف اے دس بھی اس قلم تو پہلے ہے کیڑی شہر سی. کہتا قاری صاحب اب تسی تو کئی ویچی بڑھ گئے ہو گل دے جناب، سانو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہا یہ پتہ ہوندہ نا تے تم ہی فاضل بریلوی والے عقیدے تے ہونا سی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تیروں پتہ لگ جانا سی قلم کو بھی جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. قلم تو پہلے پیدا ہوئی. پتہ قلم کو کہا کیا؟ وہ تھے کہنا مینوں نہیں پتا. میں کہا کم دیاں گلاں دا تانوں پتہ ہوندا ہی نہیں بچہ. خدا کا خوف کریں. قلم کو یہی کہا گیا تھا جو کچھ پہلے ہوا ہے. تو پہلے ہوا کیا تھا یہ تو نہیں پتا. تو میں کہا پھر دوئی حدیث پڑھ لے، پہلے حضور ہی تو تھے کہ نور سے پیدا کیا گیا تھا. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ بولو نا فرانسی ٹانڑے ہو. ادھر میری طرف دیکھیں بیٹے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور اقدس ہے. حقیقت محمدیہ اسی کو کہتے ہیں. حضور کا جو نور ہے اللہ نے اس کو پہلے تخلیق فرمایا اور ہر چیز کو اس سے پیدا فرمایا. اب ادھر آئیں ایک بات اور بھی کر لیں. مولوی صاحب تسی گال ٹھیک کر دے پہ ہو، یہ قرآن مجید میں بھی ان کو نور کہا گیا ہے. ہاں بالکل. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آپ یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ کھول کے دیکھ لیں، اس میں یہ آیت ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اے جا یہ تھوڑا جا پیچھے کرے نا یار، اے سارے نا ذرا یہ والی ویکھی جاندے نے. تھوڑا جا مینوں گال کر دے پھر اس تو بعد جہاز جانے تو جانی ہے. بولنا سبحان اللہ محبت کے ساتھ. قابو کر سونے قابو کر اللہ مدینے لے جاتے نو. ادھر دیکھنا بیٹے ہو، او میرے چاند، او میرے لال، ادھر میرے حل ویکھو. تسی ہو میرے حضور دی فوج. ہن جننے بیٹھے نا بھرا یہ بڈھے ہو گئے نے. اے میں تانوں صحیح دسدا پیا. تے ہن اگے حضور دی فوج تسی بننا. تے تہاڈی بڑی لوڑ ہے سانوں سنگیو، بڑی لوڑ ہے تہاڈی. تے بچیو آ گلاں سن لو. آج تہاڈی گھٹی دے وچ پا چھڈاں گے نا تے انشاءاللہ تسی بڑے ہو کے تانوں کہنے نہیں پے گا تسی احمد مصطفیٰ دے نعرے لاؤندے نظر آؤ. تے تکڑے ہو کے گلاں سنو سارے میرے بچے میرے حل ویکھو تاکہ میں تانوں گل سناواں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے آیت ہے، اے دے تحت دو تفسیراں دا میں حوالہ دے چھڑنا. آ ویڈیو بندی پئی جے. دیوبندی ہون، سنی ہون، وہابی ہون، سارے دے مدرسے ایک تفسیر پڑھائی جاندی جے دا نام ہے تفسیر جلالین. کی نام ہے؟ تفسیر. اس تفسیر جلالین چوک کے دیکھ لو. او دے اندر اس آیت دے تحت لکھیا ہے بے آ جڑا نور ہے نا اس تو مراد حضور ہے. آواز بہت مٹھی آئی ہے. جڑے چوک بیٹھے ہو اللہ کر کے مدینے جاؤ تے اوتھے ہی رہ جاؤ. میں ویسے بہت بڑی دعا دیتی ہے تانوں. سمجھ آئیے؟ اے جڑا نور ہے اس تو مراد حضور کی ذات ہے. یہ تفسیر جلالین دے وچ لکھیا ہے اور یہ ہر مدرسے پڑھائی جاندی ہے. دیوبندیاں دا ہوے، سنیاں دا ہوے، بھابیاں دا ہوے. سنی تو دستے نے بھابیو تسی بھی کوشش کر لیا کرو یار، ورقہ کھول کے پڑھا لا طالب علماں نوں. پڑھا لا 10 لاکھ تینوں کچھ نہیں ہون لگا. لیکن اینا جگرا کون کڈے؟ آہی روڑا جے. تے فقیر دی عادت ہے میں لوگ کے چون چناکے والی تقریر کدی نہیں کردا. آپاں کری دی پیڑ چ بیٹھ کے حوالہ جی انہوں نے آکھو بھائی مدرسے پڑھاؤں دے ہو تو آیت بھی پڑھے تے تقریر کر. ادھر چپ. حالانکہ علماء بیٹھے نے پڑھن پڑھاؤں والے. الحمدللہ میں بھی فضان مدینہ تو پورا درسنامی دا کورس کیتا ہوا ہے. ایسے فضان مدینہ فیصل آباد سوسا روڈ والے تو
جدو تفسیر جلالین پڑھائی جاتی نا پہلوں دسیا جاتا کہ یہ وہ تفسیر ہے جہدے وچ راجح قول پڑھائے گئے. ہوں تسی آکھو کہ یہ کیڑی بولی بولدا بیٹھا ہے, دوڑیاں مائیں والی تو میرے کو ہے نہیں بولی. راجح قول دا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہے نا اس تو مراد کئی چیزاں ہوندیاں نے. مثال کے طور پہ اے نور ہے نا, اس تو مراد کچھ ہو سکتا ہے, اس تو مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, سورج چند بھی ہو سکتا ہے, اس تو مراد جنت بھی ہو سکتی, اس تو مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے, اس تو مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں. تفسیراں والے کہندے نے اس تو مراد آ چیزاں نے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب تو بہترین بات کیڑی ہے جہدے اوتے ساریاں دا فتوی ہے, کہندے اے جڑا نور ہے اس تو مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے, حدیث بھی ہو سکتی, شریعت بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس تے سارے متفق نے اے ہوئے بھئی سارا کچھ بات دے وچے نور تو مراد پہلے مصطفیٰ دی ذات ہے. سمجھ آئیے راجح قول کیڑا ہے جہدے اوتے فتوی ہے جنوں سارے ہی مانتے ہیں. ماشاءاللہ کئی چوپشاہ بن کے بیٹھے نے. او بھائی آپا چوپشاواں دے منن والے کوئی نہیں, آپا تا انہاں شاواں نوں منیا جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی کربلا چ بولدے رہے سن. سمجھ آ رہی ہے کہ اس واسطے ذرا تکڑے ہو کے بیٹھو. اے گل سمجھ آئی ہے سنگیاں نوں؟ گرامی قدر حضرات, دوسری تفسیر صحابہ کرام دے وچوں ایک شخصیت دی تفسیر دنیا دے وچ موجود ہے. سمجھ آئی؟ اور تفسیر ابن عباس دے نام تو مشہور ہے. آپ تسی انج کرو تفسیر ابن عباس کسے کول ہوئے یا مارکیٹ جو لے لو یہ 3 جلداں جے, بس ہن چھوٹا جہا بڑا گیا وہ 2 جلداں بھی ملدیاں جے. ہاں وہ تھوڑے جہے فرق زیادہ کر کے نا وہ پھر 2 جلداں بنا چھڑیاں جے. ایک تفسیر چک لو اور لکھی کے نے ادھر میرے حال ویکھیا جے, ذرا چس بھی لینی ہے گل دی. نبی پاک دے سکے چاچے دے بیٹے نے ایک تفسیر لکھی ہے جہدا نام ابن عباس ہے. اس تفسیر دے وچ اس آیت دے تحت وہ لکھتے نے قد جاءکم من اللہ نور, اے جڑا نور ہے اس تو مراد میرے حضور نے. لو جی 2 کتاباں دا حوالہ دیتا, باقیاں دا نہیں دیتا. اور اس تو دیتا ہے بھی یہ 1400 سال دی ہسٹری بھی سامنے آ جائے, علماء تفسیر دا راجح قول بھی سامنے آ جائے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے نورانیت بھی عطا فرمائی, لیکن ایتھے نا بس اوقات لوگ الجھن پیدا کر دے نے. او جی نبی پاک نور سن تے پھر وال کالے کیوں نے؟ میں کہا بہت ہی کالی کر چھڈی ہو, بہتا وڈا ہی چھلانگ مار گیا ہے. اجے تو ساڈی گل تا سنی نہیں کملیا, نہیں توجہ, ایویں چھلانگ ماری ہو ایویں تے جدوں تو ڈگنا تا بھی لتاں باہاں پنا بہن گا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. علمی میدان میں جدوں بندہ ڈگدا تو پھر پٹھا ہو کے من کا ہی ٹوٹ جا دے. بس تینوں نہیں کسے گل دا پتہ, تو سانوں پوچھتے سے بھی حضور دے نور دا مطلب کیا ہے. سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آؤ پوت اوئے او سنے, بیٹھ کے میری بات سنیے, بڑی خاص بات چھیڑنے لگا ہوں, ادھر دیکھنا بیٹے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے. میرے نبی جیڑا بندہ میرے حضور نو صرف نور آکھے وہ بھی جاہل ہے, احمق ہے, انہوں پتہ ہی نہیں اصل مسئلے دا. جیڑا صرف بشر آکھے وہ بھی جاہل ہے, احمق ہے. تو تسی آکھو گے سمر صاحب ہے تو کیڑی گل کو اسی کی آکھیے؟ نبی پاک نوری بشر ہیں. آجی اصل عقیدہ میرے نبی بیک وقت نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. میں تو اڑی مشکل آسان کرنا آیا تو تسی تین چوپ بیٹھے ہو. میں ستیانے تقریر پیا کراں تو میں کہا بول دے کیوں نہیں؟ تے ایک بندہ کہتا تیریاں گلاں چ کھبے بیٹھے. 2 ہی گلاں نے یا تو تانوں سمجھ نہیں آتی تے یا کھبے بیٹھے ہو. سمجھ آتی پئی ہے تے پھر کھبے بیٹھے ہو. او پوت اسی انہاں کھوبا کدی بھی نہیں کیتا جنہ تسی محسوس کیتی بیٹھے ہو. ذرا سبحان اللہ آکھو پیا. ہاں اسی دا کھوبا شوبا سارا سائڈ تے کر کے مسلک دا چہرہ نکھار کے سامنے رکھ چھڈی دا ہے. تو پھر ذرا سارے ذرا مہربانی فرماؤ تے سبحان اللہ کو, تاکہ اگلی گل بھی سناواں تانوں. ہے حضرات پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو سارے بھائی توجہ فرمایا جائے. میں مسلک اہل سنت دا نمائندہ خادمہ نوکراں, میرا حق بندا میں اپنے مسلک دی پوری ترجمانی کر کے جاواں. انہوں نے سویرے سویرے تانوں کوئی چونچ کے کھلوتا ہوئے جے کوئی ہے تو نہیں تکڑا ہو میں بیٹھا گل ہو جڑی ایتھے پیڑ چ ہوئے. ہاں جی میں مولوی انہاں نال گل کرنی سی تے میں کہا ہن شرم آوندی آ کرنا ایتھے آ کے, یا تے تو کو بی بی ہے تینوں پردہ ہے میرے تو پھر دس تے جے تیرے اندر جان ہے تے آ کے پوچھنا. بولو نا یار.
یہ میں گل اس تو کردا پیا بس وہ سویرے جڑا تانوں گھیرے تانوں آخنا مولوی صاحب نے تو بار بار آخیا سی اولے تو وڑ گیا سی گھر تے ہن تے ٹیں ٹیں کردا ٹیں ٹیں نہ کر ہون ہی آ او بولو محدث اعظم دے شہر دے رہن والے ہو بولو تے صحیح او بھین گل پتہ کی ہے بس سانوں پتہ ہے نا ڈرامے ہوندے جے ہاں بس او کا سان پیچھے بنوندا مناظرہ کرنا ہی میں کہ بلے ہو شیرا سوا گھنٹہ تقریر ہوندی رہی اولے تو لکیا سی اولے تو گیا کتے سی پہلے تو میں ویکھدا نہیں میں شہر گیا سی میں کہ تینوں پتہ سی بھی اج فقیراں آنا ہے تو امب لین گیا سی تو بہندا نا ایتھے بولو ذرا سبحان اللہ پیار میں گلاں اے میں تہاڈا راہ صاف کردا پیا جے کسی کو مسئلہ ہے تو سارے گل کرے اسی ترجمانی کر لیا نا مسلک دی میں دسنا دوستو سنو میرے نبی بیک وقت بشر وینے تے نور اللہ نے دو جہتاں بیک وقت عطا فرمائیاں نے اور ادھر دیکھنا میری طرف میرے پیارے بیٹے میرے چاند ادھر دیکھیں کیوں بیک وقت دو صفت عطا فرمائیاں اس واسطے ایک گل بھی سن لیا جی اللہ کر کے میری زبان تے آسان ہو جائے جناب نو سمجھ آ جائے میرے نبی نو اللہ نے شانہ اس واسطے دتیاں جے جس ویلے اللہ کو لوگ کچھ لینا ہے نا اس ویلے نبی پاک تے نورانیت غالب ہوندی ہے تے جس ویلے سانو کچھ دینا ہے اس ویلے بشریت غالب ہوندی ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو سمجھ آئے اچھا ڈائریکٹ سارے نور نہیں بنایا کیونکہ جبرائیل نور ہے نا نوری فرشتہ ہے نا جبرائیل پاک نو اور دیگر فرشتے جننے بھی نے انہوں جس طرح ساڑھے نبی نو یا باقی نبی نبوت عطا کی تو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی کیونکہ جڑا نبی ہوتا ہے نہ فرشتہ نبی بن سکتا بھی وہ تو نرائی نور ہے تو ہدایت کرنی ہے بندیاں دی توجہ نہیں فرمائی ہے سمجھ ہوندی بھئی ہے نبی جڑا ہوتا ہے نا نبی جڑا فرشتہ ہوتا ہے نور وہ نبی نہیں بن سکتا یاد رکھ لو دوسرے نمبر تے جڑی عورت ہوندی ہے وہ بھی نبی نہیں بن سکتی کیونکہ ہدایت کرنے واسطے مرد چاہیے تے مرد کامل ہوتا ہے عورتاں تو زیادہ تے نہ ہی نبوت کسی جن نو مل سکتی ہے کیونکہ تربیت تو انسان دی کرنی ہے اور انسان نو بظاہر جڑا جن ہے نا علماء لکھتے ہیں او دے ایک چانڈ دے وچ انی طاقت ہے جنی 40 بندیاں دی چنڈا چوندی ہے 40 بندے ایک نو چانڈ مارن اونی پیڑ ہوندی جن ایکو ہی ٹھوکے تے طور گھما چھڑدا جے انی طاقت ہے لیکن اگلی گل تے مٹھا نہیں بولنا اللہ انسان نو انی طاقت دیندا جن نو بھی اپنا غلام بنا کے رکھ لیندا ہے یہ انسان وہ شے ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تو کی ہے اگرچہ تیرا وزن 50-60 کلو ہوندا تو پورے ہاتھی نو قابو کر شیر پھڑدا ہوندا ہے سپ نو پھڑ لیندا ہے اب بیٹھے ہو انسان تینوں پتہ نہیں تو شے کی ہے سمجھ آئی جڑے دن تینوں پتہ لگ گیا تینوں 84 تا آنی ہے اوے نیلے سوٹ والے او کن والے ادھر ویکھ کوئی پوت ہن نہ بولی میرا چن بہت اوکھا ہو جانا جدو تسی بول دے ہو میرے دوستوں گل سمجھ آ رہی ہے محبوب پاک علیہ السلام نو نورانیت بھی عطا فرمائی اور بشریت بھی بیک وقت کیوں جدو اللہ کو کچھ لینا ہے نا نورانیت غالب ہے اور جدو سانو کچھ دینا ہے تے توجہ بات سمجھ آوے کوئی کہہ سکتا لو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا مفتی احمد یار خانیمی نے کمال کر چھڑیا فرما اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے چونکہ وہ قادر ہے وہ رب ہے لیکن اسی لے نہیں سکتے چونکہ اسی عاجز ہاں یہ تو ساڈے اوتے مہربانی کر کے نبی دا وسیلہ بنا کے ہر شے سانوں عطا فرما چھڑ ڈائریکٹ والے چکراں چ نہ رہی کہ نہیں میں نہیں کسے پیر فقیر دا وسیلہ دیتا میں تو ڈائریکٹ ہی کردا اور میں کہا بس کر رہے اور تینوں کدی کسے سمجھایا ہی نہیں اپنی اوقات دے وچ رہیا کر جننے جوگا ہیں نا انیاں گلاں کریا کر ہم ٹپی جانا ڈڈو طرح بندے دا پتر بن ناراض نہ ہونا میرے جملے کو طالب علم ہوندے نہ پسند آوے تے واپس کر چھڑیا جے سمجھ آ رہی نا ایویں ٹپی جانا نہیں اللہ او بس تھوڑا جا ٹک کے ڈائریکٹ والے چکراں چ نہ جائیں ڈائریکٹ والے چکراں تے موسیٰ ورگے بے ہوش ہو گئے تیری اوقات کیا ہے مینوں دس جنوں سمجھ آئیے سبحان اللہ تو فرمائے نا زندہ
اللہ اکبر. لو جی تواڈے میری گھڑی دے مطابق 6 منٹ باقی جے میری گھڑی ٹھیک ہے تاں تھوڑی جی. واہ بھائی واہ, لگدا تانوں بھی مشرف والا گھنٹہ دینا پینا. انہیں وہ گھنٹہ کے کیتا سی نا ہے. بندے بن جاؤ, مینوں نہ چھیڑو, چنگی گل ہے. ناراض نہ ہونا بھائی آپ سبھی حضرات, اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. جاگدے بیٹھے ہو, ادھر دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں. ایویں نا ڈائریکٹ والے چکراں دے وچ نا ایویں نچیا نہ کر. جننے جوگا ہیں انہیں جوگا رہ. وہ تو گلی دی نالی بنوانی ہوئے تو پہلو کونسلر دے ترلے کرنا ہے, پھر وہ چیئرمین کو جاندا ہے, پھر وہ ایم پی اے کو جاندا ہے, پھر وہ اسمبلی جاندا ہے پنجاب چ, پھر جاندا ہے وہ قومی اسمبلی چ, پھر بل پاس ہوندا ہے. تینوں تو سولنگ کوئی نہیں دیندا ڈائریکٹ. بندے بنو یار, عقل نال سوچو. جے تمہیں کوئی شے لینی ہے نا تو پہلے محدث اعظم دے کول جا. جے ہاتھ اپنے نے, جے نہیں ٹھنڈ لگن دا خدشہ تے چک سکدے ہو, خیر ہے. او تینوں میرے داتا صاحب دے کول لے جان گے, داتا صاحب تینوں غوث اعظم دے کول لے جان گے, او تینوں سیدھا مصطفیٰ دی بارگاہ لے جان گے. پھر جو دل رکھے منگی رکھی سائیں دے. تو ڈائریکٹ والے چکراں چ نہ پے کاکا, تنگ ہوئے گا. کو تھوڑا جا سمجھو یار, کمال والی گل ہے یار. ڈائریکٹ والے چکراں نہ پے, چنگا رہے گا. کوئی ایک شے دسو جڑی اللہ نے تانوں ڈائریکٹ دتی ہوے, قرآن, رمضان, ایمان, اسلام, حج, زکات, کوئی ایک شے. کہنا نہیں ساری حضور دے صدقے دتی ہے. مفتی احمد یار خان نہیں میں نے چس کرا چھڈی جملہ لکھ کے, اللہ کر کے میرے بھراواں نوں سمجھ آ جائے. گھراں جڑیاں ماواں بھੈਣਾں ساڈیاں سن رہی ہیں وہ بھی توجہ فرماؤ, جی آواز پہنچتی پئی ہے تے گل بڑی ٹاپ دی کیتی آپ. فرمایا اللہ نے ہر شے دتی ہے نبی دے وسیلے دے نال. او رب ہو کے وسیلے نال دیندا ہے, تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ جاننا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ او رب ہو کے وسیلے نال ہر شے دیندا بھی کو لے لین تے تو بندہ ہو کے واہ بھائی واہ, ذات دی کوٹ کرلی چھتیریاں نو جپے. بلے 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 بلے. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں؟ تو اس واسطے محبوب پاک علیہ السلام کو بیک وقت اللہ نے بشر بھی بنایا. جگاؤ میرے بھرا نو, شیخو پورا آ گیا جے, اٹھو سونیا, کمال ہو گئی ہے یار. ایڈی تقریر تو ستا پیا ہے. سارے ہاتھ چوکے بولو اللہ دے آپ بندیا, ہن تے شیخو پورا بھی ٹپ دے پئے آسی. آ رہا مزہ؟ ہاں یہ آئی تو تسی چسکے لیندے. ناراض نہ ہونا سونیا, ناراض نہ ہوئے. ویلا تیری وجہ تو کڈا ماحول سونا بن گیا. میں ہائے اللہ, جاگدے بیٹھے ہو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بیک وقت نور بھی بنا, بشر بھی بنا. وجہ کی ہے جے ایتھے دوڑ کے آ جانا, کہندا نور بشر کٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں میں کیا برف والا سوا لے آتے میں مسئلہ سمجھاؤنا. کہندا یار بشر نور کٹھے نہیں ہو, سوال ہے برف دے سوئے دا کی تعلق ہے. میں کیا دیکھو میں دیسی بندہ تے میں تو اس حساب نال مسئلہ سمجھاؤنا ہے. اوکے نہیں یار سوئے دا کی تعلق ہے. میں کیا میں نہ تیریاں اکھاں چ مارنا ہے, تینوں انیا کرنا ہے. کہندا لے قاری صاحب تو ہن میری اکھاں دا نور جایا کرنا. میں کیا بس آہی تیرے منہوں کڈاونا سی. تو بشر ہے, تیرے وچ رب نے نور رکھیا ہے. جے تو بشر تے نور کٹھے ہو سکدا ہے تے مصطفیٰ دے وچ نور نہیں آ سکدا. بولو 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 بولو. ہر نو سمجھ آ گئی ہے. لو جی چشتی راضی ہو گیا, گل بن گئی ہے جناب. ہے کہنا سارے نو سمجھ آ گئی ہے. بشر بھی ہے وچ نور بھی ہے, حالانکہ ایمان بھی نور ہے, علم بھی نور ہے. جے میں ادھر نہیں جے گیا. ساڈے کئی بندے صرف چٹی چمڑی نو نور سمجھ دینے نا. دوستو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دے کول کسی نے پوچھا بابا جی بڑے سونے ہو, کی کردے ہوندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں حضور تے درود پڑھدا تے قرآن دی تلاوت میں رج کے کردا ہوں. گرامی کا ایک منٹ ٹائم تھوڑا ہے, ٹائم تھوڑا, بیٹھ جاؤ سنگی, بیٹھ جا. بعد میں
لبیک دا نعرہ لاؤ ذرا جم کے لاؤ، جم کے سارے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جزاک اللہ اللہ خیر و برکت۔ او بات اللہ دے بندے تہاڈا ٹائم گھٹدا پیا، ذرا بہ جاؤ تھلے ہیں اے لبیک دا نعرہ نہ لگے سانوں تے چاسی نہیں نہ ہوندی، اے روکن والیاں ہور چ بناؤندیاں نے۔ ہاں ہاں سمجھ آئی نا؟ اچھا ہن گل بھی سنیا جے دوستو، وہ میرے پہلے نہ کاٹ لئیو معافی دے دو۔ ہے گئے نے اجے تو ہے گئے نے، سبحان اللہ فرماؤ ذرا کیا وہ ہاتھی انج پایا میں کہ بھاویں تو ہر شے گئی آج معافی دے دیا۔ ناراض نہ ہونا سنیو، فریش ہو گیا تسی جناب ہیں، اور انشاءاللہ ساڈے طاہر بھائی ہونے دیگر نعت خان پڑھن کے سواد آئے گا۔ ایتھے میں دساں میں اگے بھی حاضری تے جانا ہے، تسی مہربانی کرنی مگر نہیں دوڑنا تے سیلفیاں آ ویکھو تہاڈی مہربانی، سارا کچھ نیٹ تے تسی سمر عباس لکھنا جو مرضی سنی رکھیا جائے سمجھے۔ ہائے میں ادھر ہی جاندا پیا جناب، تے اس بات نو ذرا نا سمجھن دی کوشش کریا جے جڑی میں بات نو عرض کردا پیا نا، کیونکہ میں اتھوں بالکل بات ختم کر کے پھر اگے نکلاں گا، تسی مگر نہیں دوڑنا، پکا وعدہ؟ تے سلام بھی سارے نو ہو گیا، کسے نے مگر نہیں دوڑنا، تہاڈی مہربانی۔ یہ میں پہلوں تے محفل ہونی ہے، تسی اودے ال جانا ہے، میں ذرا اگلی بات سنا لواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے نور بشر کٹھا نہیں ہو سکتا، میں کہوں سمجھ آئی؟ کہندا ڈاڈی گا لوگ نے نا جی جداں دا دماغ اودا دی گل، جداں دے ٹوئے نے اودا دی گل، توجہ ہے سارے بھائیاں دی؟ دوسرا سوال آ جائے نہیں قاری صاحب پھر نبی پاک دی زلفاں کیوں کالیاں نے؟ جے نور تے چٹا ہوندا، نور تا سفید ہوندا تا اے کیوں؟ میں کہنی انج نہیں۔ گرامی قدر حضرات اصل بات پتہ کیا ہے؟ ساریاں گلاں چھاڑ دیو، قرآن نور ہے؟ کہندا بالکل ہے۔ میں کیا تو پوری دنیا چو کسے مسیح چو قرآن لیا میرے سامنے کھول، اکھے کرنا کی ہے؟ میں کیا دس کو دے جڑے لفظ نے قرآن دے وہ کالے نے یا چٹے نے؟ میں نے اس گل کہندا لفظ تھا کالے نے، میں کیا نور بھی ہے؟ کہندا آہو، تے میں کیا نور تا کالا ہوندا ہی نہیں، تے 30 دے 30 سپارے جیندہ بندہ بولے، جیندہ بندہ بولے میں کی کہہ رہا کہندا ایدہ تا مینوں نہیں پتا، میں کہا یہ پتا ہوندا تے تو سننی نہ ہوندا، اللہ تے آہی ہے۔ ہن دسے پھر حضرت عطار دا مرید دوستو گل یہ نہیں ہوندی کہ کسی شے نوں کالی جھلک مل جائے تے اونوں تسی نورانی نہیں کہہ سکدے، جے قرآن دیاں 17 کالیاں ہون تے نور رہ سکدا ہے تے مصطفیٰ دیاں زلفاں کالیاں ہون تے او بھی نور رہ سکدے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ قاری صاحب وہ ساریاں ٹھیک نے، نور تا روٹی نہیں کھاندا ہوندا، میں تینوں کہنے آکھا نہیں کھاندا، پورا کہ روٹی نہیں کھاندا ہوندا، نبی پاک نے تو کھا دیا۔ میں کہا پھر بھی یہ کھا دیا بھی نہیں تو بعض بزرگ کہندے نے بہت کم، نبی پاک صرف اس واسطے کھادا ہے تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے میں انج کھانا ہے، ورنہ نبی پاک نے لوڑ کوئی نہیں تھی۔ حضور پاک نے ایک باری نا مہینہ سوا مہینہ دے لگ پاک نبی پاک نے کھادا پیتا ہی کچھ نہیں، صحابہ نوں جدوں پتہ لگا انہاں بھی کھانا پینا چھڑتا ہے۔ بخاری پاک پڑھ کے دیکھ لو، کوئی اپنے گھر ہی اٹھ ہی نہ سکیا، کوئی دروازے کوئی سڑک تے کوئی مسجد تے، اور حضور نے فرمایا تانوں کی ہویا ہے؟ پتہ تے ایسی پا پوچھا تانوں کی ہویا ہے؟ حضور تسی کھانا پینا چھڑیا تے اسی بھی چھڑیا ہے۔ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جڑا میری طرح ہے؟ کہ جڑی بات کی تھی آپ نے فرمایا انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، اور میرے مقابلے نہ کریا کرو، میں تے راتاں نوں اپنے رب کول رہنا، میرا رب کھلاوندا بھی ہے تے پلاوندا بھی ہے، میرے مقابلے نہ کریا کرو۔ تو گل سمجھ آئی ہے سنگیو کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ نبی پاک تے نام ہی کھانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے جڑی میں سنان لگا، نہیں پھر نبی پاک نے دکھا، میں کہ یار گل سن، کھان پین والی گل تے بھی تو پھس جانا، میں تمہیں دسدا پیا، ادھر دیاں کھچا نہ ماریا کرو، نبی پاک نے جڑے اللہ کمال دیتے نے وہ منیا کرو۔ ادھر ویکھو میں قرآن جو دسنا، میں کہ یار مینوں ایک گل دس، ایتھے اے بانس بونس ہوندے نا جدوں تمبو شمبو لاؤندے ہو بانس ہوندے نا، یہ جڑا بانس ہوندا ہے، یہ جڑی سوٹی تے لکڑی، اینوں کدی کوئی گوشت موشت کھاندیا ویکھیا جے؟
سارے برادر قرآن چ بخاؤ اندر اسی تو کدی نہیں پڑھے. وہ میں کہا تو پڑھیا مر رہے ہیں تینوں چیتا ہی کوئی نہیں, غور نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگراں دے سامنے گیا تو سارے ساپ آ گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ نو سوٹا سٹے نہ سوٹا سٹیا, سارے ساپ کھا گیا. پھر پڑھیا تے سوٹا, تو کہنا لکڑی کھاندی نہیں, آج ہر شے کھا گئی ہوندا قرآن دے وچ ہی. کوئی تو ہاں میں تو پتہ ہی نہیں سی. تے میں کہا سنیاں نو سنیاں کرتے ہر شے دا پتہ نہیں. دس بھائی سونیا سوٹے نے کدھر کھادا ہے؟ کہتا یہ تو نہیں پتا. میں کہا جی پتا ہوں تو سننی نہ رولا تو اتنے مکتا ہے. بیٹے پیچھے ہو, میرا چاند پیچھے ہو. او بیٹے نہ میرا چاند پیچھے ہو, پیچھے بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ, 2 منٹ دیو 2 منٹ دیو, گل بڑی سوادی ہے. او سنگیو اصل بات پتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کھان پین تے اعتراض نہ کر. میں پہلے دس چکا بھی کھاتا کیوں ساڈے واسطے تاکہ تمہیں پتہ لگے تسی کیا کھانا ہے. باقی اگر نور نہیں کھاتا تو میں کہا جی رب کھلاوے, کہنا وہ کھلا سکتا ہے. میں کیا جیڑا رب سوٹیاں نو کھلا سکتا ہے مصطفیٰ نو نہیں کھلا سکتا. ادھر بھی حکمت سی ادھر بھی حکمت. ادھر حکمت یہ سی کہ جادوگر ایمان لے آؤں, اور ادھر حکمت یہ سی انہوں پتہ لگے کھانا کیویں ہے. مسئلہ ایتھے اڑیا بیٹھا نور تو کھاندا ہی نہیں. کمال والی گل ہے. دوستان مکرم انہاں باتاں نو سمجھو. آخری حدیث شریف میں سناواں. مشکا شریف باب الکرامات پڑھو, باب المعجزات پڑھو. نبی پاک تشریف فرما سن. 2 شخص آپ دی خدمت دے وچ آئے, آ کے نہ کوئی مسئلہ مسائل دریافت کیتا. اے ہن تیرے واسطے موکلا ٹائم لان دے. مسئلہ مسائل پوچھیا, واہ دیر لگ گئی, باہر نہر آیا, میہ آیا, چنگا کڑکیا جناب, تے میہ وسیا ٹکا کے. ہن جانا سی, نیرا بھی بہت سی, حضور کداں جائیے؟ نبی پاک دے ہاتھ وچ ایک چھڑی سی, آپ نے ادھر ویکھیا اے انج ہاتھ لایا ہے تے فرمایا روشن ہو گئی جویں لالٹین ہوندی ہے. ویڈیو بنتی بھی مشکا شریف کے موجود ہے, ویخ لیا جی. اللہ کر کے اکھاں ہون پڑھن والیاں سواد آؤں. انہوں نے وہ چھڑی پھڑی حضور دے ہتھوں تے ٹر پے. میں کہا نبی پاک نور نہیں سی نا تاں ہی تینوں آپ نے روشن کر دیتا ہے. نہیں سی نا نور, نہیں کرنا. اچھا اینی کی سمجھ آ گئی ہے. اگے چلو اگے چلو. آپ نے وہ چھڑی نو انج ہاتھ لایا اور روشن ہو گئی, وہ لے کے ٹر پے. ہوں ادھر دیکھا گل بڑی سوادی جی. جدو اگے پہنچے نا, ایک دا گھر ادھر ایک دا ادھر, علیحدہ علیحدہ بستیاں گھر سی محلیاں. ہوں 2 ہی راسی, یا تو ایک نو چھڑ کے آتا پھر دوआ آتا. انہوں نے آخیا یار ہوں گھر بھی جانا تو کریے کی, صحابی سڑنا. انہوں نے آلا دوڑا ویکھیا نا, آلا دوڑا تے ایک لکڑی ایڈی کو ہور لب گئی. انہوں نے آخیا یار انہوں نبی پاک نے روشن کیتا ہے, میرا ایمان ہے چوک کے آپ دے نال لا دئیے نا تے اللہ نے انہوں بھی روشن فرما چھڑنا ہے. انہوں نے اینج کر کے چوک کے لائی تے وہ بھی روشن ہو گئی. تے میں کیا یہ تے کہندا نبی نور نہیں, نبی نے جنوں بنا چھڑیا او اگلی لکڑی نو بھی نور بنا چھڑ دیا یار. ہجے بھی جے سمجھ نہ آوے تے سارے سنگیا میں اس تو اگے کوئی نہیں گل کر سکتا. دوستان گرامی, دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے تے لوہے دی لٹھ ورگے سنی جے پکے ٹھکے. تو مینوں دستے پے سن ساڈے برادرم عزیزم, اللہ کو کی نام ہے جی تہاڈا؟ شمس الدین اتاری صاحب. بڑا خوبصورت ضیافت کا اہتمام فرمایا انہوں نے. اللہ انہوں نے گھردیاں نوں برکت دے اور اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے. میں دستے پے سن بھی پورے فیصلہ آباد ساڈے اس علاقے بہت زیادہ عاشقان مصطفیٰ واسطے نے تے بڑا ڈاڈا پیار کرتے ہیں ساڈے. ٹھیک ہے, تے اللہ تانوں خیر و برکت دے. دعوت اسلامی دے نال پہلوں بھی تعاون کر دیو, اسی تہاڈا شکریہ ادا کرنے ہیں. آئندہ تو توقع رکھاں گے. مدنی چینل ویکھی رکھیا جی, انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تو پھر کسی لے تہاڈی زیارت کریں گے. ہوں ذرا محفل دا ماحول نہیں خراب کرنا, اٹھنا نہیں, ٹرنا نہیں, جانا نہیں, چپ کر کے بہ جاؤ. میں حضرت صاحب دی گل سن لواں, اس تو بعد تسی اپنا ماحول اگے جا رہے. جی جی جی, آپ کو پتہ ہے کہ جو قلم جو لکھتا ہے نا اس کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کی 3 قسمیں ہیں, یہ پتہ ہے نا آپ کو. ایک ہوتی ہے مبرم حقیقی, وہ نہیں بدل سکتی, وہ جب لکھا تو قلم خشک ہو گیا.
اس کے بعد وہ کچھ نہیں، جی میں نے مرنا ہے، یہ قلم نے لکھ دیا تو لکھ دیا۔ ایک ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، یہ بھی میری تقدیر میں ہے، لیکن ساتھ میں کچھ گنجائش ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی اس کے لیے دعا کر دے تو 3 بھی دے۔